الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں، تین عادتیں ایسی ہیں جو منافق کے نشانے ہیں، منافق کے علامت ہے. یعنی کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ یہ کام کرے. اگر کسی انسان میں یہ باتیں پائی جائے تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے. وہ تین باتیں کیا ہے؟ وہ تین باتیں یہ ہے: اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. اور دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے اس پر: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو. وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہے وہ ان کو چھوڑے ہوئے ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا جانے یہ بات ہمارے ذہنوں میں کہاں سے بیٹھ گئی، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین بس نماز روزے کا نام ہے. نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لیا، نماز روزے کا ہم نے اہتمام کر لیا تو بس ہم مسلمان ہو گئے. اب مزید ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں. چنانچہ جب بازار گئے تو اب وہاں جھوٹ، فریب اور دھوکے سے مال حاصل ہو رہا ہے. حرام و حلال ایک ہو رہے، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسہ نہیں، امانت میں خیانت ہے، وعدے کا پاس و لحاظ نہیں. لہذا اسلام کے بارے میں یہ تصور کہ یہ بس نماز روزے کا نام ہے، یہ بڑا خطرناک اور غلط تصور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا شخص چاہے نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ یہ شخص سارے کام کافر جیسے اور منافق جیسے کر رہا ہے. البتہ منافق کی تین علامات ہیں، تین نشانیاں ہیں. نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، اور نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا. آج ہم لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ کا بہت ہی محدود تصور ہے، جبکہ جھوٹ کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے. اس لیے آج میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں.
عزیزان گرامی، جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ کوئی قوم، کوئی ملت ایسی نہیں گزری کہ جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور شاہ ہرقل کا واقعہ نقل کر چکا ہوں، آج میں اس کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ بس ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جھوٹ کتنا خطرناک ہے اور کتنا گھناؤنا یہ عمل ہے۔ وہ روایت یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کہ اللہ کے رسول، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، اے اللہ کے رسول، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ جھوٹ اور ایمان یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس کہ آج اس جھوٹ میں عام ابتلا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو حلال و حرام، جائز اور ناجائز کا اور شریعت پر چلنے کا اہتمام کرتے، ان کے یہاں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کی بہت ساری قسموں کو جھوٹ سے الگ سمجھ رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ جھوٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹا کام کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اس میں ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، اور دوسرا اس کو گناہ نہ سمجھنے کا گناہ۔ چنانچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، بہت ہی مختصر بھی واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ایک صاحب جو بڑے دیندار تھے، نیک، نماز روزے کے پابند، ذکر و اذکار کے پابند، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، اپنے ملک سے باہر ان کا کہیں قیام تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے ملک آئے تو میرے پاس ملاقات کے لیے بھی آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں ابھی 8-10 روز یہاں پہ ٹھہروں گا، ویسے تو میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہے، لیکن میں نے کل ہی مزید چھٹی لینے کے لیے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجوا دیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجوانے کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا کہ جس طرح ایک معمول کی بات ہو، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ مزید چھٹی لینے کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ میں نے بھیجوایا ہے، ویسے اگر میں چھٹی لیتا تو مجھے چھٹی نہ ملتے، اور اس کے ذریعے مجھے آسانی سے چھٹی مل جائے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ آپ نے اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اتنے بیمار ہے کہ سفر کے لائق نہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے، میں نے کہا کیا دین بس نماز روزے کا نام ہے، ذکر اذکار کی مشغولیت کا اور اس کی پابندی کا نام ہے؟ آپ کا بزرگوں سے تعلق ہے، پھر یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ دیندار تھے، نیک تھے، اس لیے انہوں نے صاف صاف کہا کہ آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات سنی کہ یہ بھی کوئی غلط کام ہے۔ حضرت فرماتے کہ میں نے پھر کہا کہ جھوٹ بولنا کس کو کہیں گے؟ پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم اگر مزید چھٹی ہم کو لینی ہو تو پھر کس طریقے پہ لیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو جتنی چھٹیوں کا استحقاق ہے، کمپنی کی طرف سے جتنی چھٹیاں آپ کے لیے دے اتنی چھٹیاں آپ لے لیں، مزید چھٹی لینی آپ کو ضروری ہو تو بغیر تنخواہ کے لے، یعنی تنخواہ کٹوا دے، لیکن یہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا یہ جھوٹ میں داخل ہی نہیں، دین، نماز، روزہ اور ذکر اذکار کی پابندی کا نام اس کو ہم نے سمجھ لیا، باقی زندگی کے میدان میں ہم جا کر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔
اسی طرح عام طور پر ماں جب اپنے بچے کو بلانا چاہتی ہے، بچہ دور ہوتا ہے، وہ کسی طرح قریب نہیں آ رہا، تو ماں بچے کو کچھ دینے کی لالچ دلاتی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں ایک عورت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ بیٹے ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، میں تم کو کچھ دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر فرمایا اس سے کہ جب تم اپنے بچے سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹے ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، میں تم کو کچھ دوں گی، تو کیا تمہارا اس کو کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور دے، اور میرے دل میں بھی یہی تھا کہ جب وہ قریب آئے گا، میرے پاس آئے گا، تو میں اس کو یہ کھجور دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انک لو لم تعطه كتبت علیہ نسبۃ، اگر تم کچھ دینے کا ارادہ نہ رکھتے، محض دل بہلانے کے لیے اس کو کہتی، تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس حدیث پاک نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے، بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہ کرے، ورنہ شروع ہی سے جھوٹ کی نفرت اور جھوٹ کی برائی ان کے دل سے نکل جائے گی۔ آج ہم لوگ محض مذاق میں اور تفریح میں زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے اور زبان سے جھوٹی باتیں نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ویل لہ، افسوس ہے اس شخص پر، یا سخت اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشطبعی اور مذاق کیا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا مذاق آپ علیہ السلام نے نہیں کیا جس میں بات غلط ہو یا واقعے کے خلاف ہو۔ آپ نے کیسا مذاق کیا؟ شمائل کے اندر روایات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، میں تو آئی تھی اسی لیے کہ اللہ کے نبی سے دعا کراؤ، اللہ کے نبی دعا کر دے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کی وضاحت کر کے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی عورت اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو، بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی۔ تو یہ آپ نے ایسا لطیف مذاق فرمایا کہ جس میں بات نفس الامر کے خلاف اور جھوٹی نہیں۔ اسی طرح ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی دے دیجیے، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بچے کو لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے ضرورت ہے، بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی اونٹ دیا جائے گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ تو یہ آپ نے اس سے مذاق فرمایا، اور ایسا مذاق کہ جس میں بات غلط بھی نہیں تھی اور حقیقت کے خلاف بھی نہیں تھی۔ تو مذاق کے اندر بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ ہم اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کریں، ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے۔ لیکن آج ہمارے اندر بہت سے سچے جھوٹے قصے پھیل گئے ہیں اور خوشگپیوں کے اندر اس کو بطور مذاق بیان کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ہمیں کوئی میسیج آتا ہے یا واٹس ایپ پہ کوئی دینی بات آتی ہے یا کوئی روایت ہمارے پاس آتی ہے، بس بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے، نقل کر دیتے، اس کو پھیلا دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کرے، اس کی تحقیق نہ کرے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اس کا بھی آج بہت رواج ہو گیا ہے اور اس میں اچھے خاصے زندہ اور پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہے کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ دوسرے کے پاس گیا اور اس سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیا،
اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے نے اس کے اندر یہ بھی کیا کہ میں ان کو 5 سال سے جانتا ہوں، 10 سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کا اخلاق و کردار بہت اچھا ہے۔ اس وقت تک کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتے کہ ہم یہ ناجائز کام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ ہم نیک کام کر رہے، کہ یہ ضرورت مند تھا، ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کا کام کر دیا، یہ تو باعث ثواب کام ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے کیریکٹر سے ہم واقف نہیں ہے، کسی کے حالات سے ہم واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس سے جائز ہم یہ سمجھے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی ایسے شخص سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا جو ہم کو بالکل نہیں جانتا، ہمارے حالات سے بھی واقف نہیں ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ گویا کہ وہ سرٹیفکیٹ لینے والا بھی گنہگار ہوگا اور دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی تیسرے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص بڑا عمدہ اخلاق اور اچھے کردار کا آدمی ہے، یہ بتاؤ کبھی تمہارا اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ پیش آیا ہے؟ کبھی تمہارا اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، لین دین کا معاملہ تو کبھی پیش نہیں آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا سفر بھی تو میں نے اس کے ساتھ کوئی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کیسا آدمی ہے؟ اس لیے کہ اخلاق اور کردار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا جائے اور اس میں وہ خرچ ثابت ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار بہت اچھا ہے۔ اور اخلاق کو معلوم کرنے کا دوسرا راستہ یہ کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے، اس لیے کہ سفر کے اندر انسان اچھی طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے خیالات اور اس کے حالات، اس کے جذبات، یہ ساری چیزیں سفر میں اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہوتا یا اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہوتا، تب تو تمہارا یہ کہنا بے شک درست ہوتا کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ لیکن جب تم نے اس کے ساتھ نہ کوئی معاملہ کیا، نہ کوئی سفر کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تم اس کو نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے تو پھر خاموش رہو، نہ اس کو اچھا کہو نہ برا کہو۔ اور اگر کوئی ہم سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے تو ہم اس حد تک بتا دیں جتنا ہمیں معلوم ہے۔ مثلا یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے یا فلاں نیک کام کرتے دیکھا ہے، باقی آگے کے حالات مجھے معلوم نہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ سرٹیفکیٹ شرعاً ایک گواہی ہے، اور جو شخص اس پر دستخط کر رہا ہے، سگنیچر کر رہا ہے، وہ حقیقت میں گواہی دے رہا ہے۔ اور اس آیت پاک کی روح سے گواہی دینا اس وقت جائز ہوتا ہے جب ہمیں اس بات کا علم ہو اور یقین سے ہم جانتے ہو کہ وہ واقع میں ایسا ہی ہے، تب ہم گواہی دے سکتے، ورنہ اس کے بغیر گواہی نہیں دے سکتے۔ اور آج ایسا ہے کہ سامنے والا جو ہم سے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہا ہے وہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جھوٹی گواہی کا گناہ ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جھوٹی گواہی اتنی خطرناک ہے، اتنی بری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیک لگائے بیٹھے گئے، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے آپ نے فرمایا، کیا میں بتاؤں تم کو کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی عادت کے مطابق کہا، جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا بڑے گناہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ جب آپ نے یہ دو جملے کہے تب تک تو آپ ایک لگائے بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد فرمایا وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ 3 مرتبہ آپ نے اس لفظ کو دہرایا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اس کی قباحت کا اور اس کی شناعت کا کہ ایک تو آپ نے اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، اور دوسرا آپ نے اس لفظ کو اس طرح دہرایا 3 مرتبہ کہ پہلے آپ ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر اس کے بیان کرنے کے وقت آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔
اور خود قرآن کریم میں بھی اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ نے سورہ حج میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ تم بت پرستی کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو. معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنا کتنا خطرناک ہے. عزیزان گرامی، دو چیزیں، ایک ہی جھوٹ بولنا اور ایک ہی جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی یہ جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کئی طرح کی گناہ شامل ہوتے ہیں. ایک تو اس میں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا، دوسرا دوسرے شخص کو گمراہ کرنے کا گناہ ہوا. وہ اس طریقے میں کہ ہم نے جب غلط سرٹیفکیٹ جاری کر کے جھوٹی گواہی دی، اب یہ غلط سرٹیفکیٹ جب کسی دوسرے شخص کے پاس پہنچے گا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے. اب اچھا سمجھ کر جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا اور اس معاملہ کرنے کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی، کیونکہ ہم نے غلط گواہی دی، جھوٹی گواہی دی. اسی طرح اگر ہم نے عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دی اور ہماری گواہی کی بنا پر فیصلہ ہو گیا اور اس فیصلے کی وجہ سے کسی کا جو کچھ بھی نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہوگی. تو معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں، بڑا خطرناک گناہ ہے. لیکن کیا کہا جائے، آج جھوٹ کا اتنا بازار گرم ہے اور ایسا گرم ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ جھوٹ بولے یا نہ بولے لیکن عدالت کے کچہرے میں ضرور جھوٹ بولے گا. اسی لیے بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میاں سچی سچی بات بتا دو، کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو. مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے کی جگہ عدالت ہے، وہاں پر جا کر جھوٹ بولنا چاہیے. یہاں پہ جب آپس میں بات چیت ہو رہی ہے تو سچ سچ بول دو نا. جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے عدالت میں جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. البتہ آج ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ کی وبا پھیل گئی، اس میں اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے لوگ، نمازی، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے سب اس کے اندر مبتلا ہے. وہ اس کو بھی ناجائز نہیں سمجھتے اور برا نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو یہ کوئی گناہ ہوگا. جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اذا حدث کذب، اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہے اور یہ سب دین کا حصہ ہے. اس کو دین سے خارج سمجھنا اور الگ سمجھنا یہ بدترین گمراہی ہے. عزیزان گرامی، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر شریعت نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی. وہ مواقع ایسے کہ جہاں پر انسان اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یا ناقابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو ایسے ظلم کا شکار ہوگا جو برداشت کے قابل نہ ہے. تو اس صورت میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی، لیکن اس میں بھی یہ حکم ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ تم کو صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول گول لفظ بول دو جس سے وقتی کام نکل جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تعریض اور توریہ کہا جاتا ہے. توریہ کا مطلب کہ ایسا لفظ بول دو کہ جس کے ظاہری طور پر کچھ اور معنی سمجھ میں آ رہے اور حقیقت میں دل میں ہم نے کچھ اور معنی مراد دیے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے توریہ اور تعریض. تو ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی کام بھی نکل جائے اور صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے. ایک ہی مختصر واقعہ میں آپ کو بتا دوں. ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. اب اس وقت کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے. تو اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ کی تلاش میں سرگردہ اور حیران تھے. راستے میں ایک شخص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جاننے والا مل گیا. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو جانتا تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا. تو اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تک آپ کے بارے میں اطلاع ہو جائے. اب اگر اس کے جواب میں سچ سچ بتاتے تو نبی پاک علیہ السلام کی جان کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے تو پھر جھوٹ بولنا لازم آتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں.
چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا ھذا الرجل یأتینی السبیل، یہ میرے رہنما ہے، یہ میرے قائد ہے جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے ایسا لفظ بولے کہ اس کو سن کر اس شخص کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے اندر راستہ بتانے کے لیے کوئی گارڈ اور کوئی رہنما ساتھ رکھتے، اس قسم کے یہ رہنما ساتھ جا رہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ مراد دیا کہ یہ دین کا راستہ بتانے والے ہیں، اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے اس موقع پر صحیح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا اور ایسا لفظ استعمال کیا جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور صحیح جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں کو یہ فکر عطا فرماتے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط کلمہ اور کوئی جھوٹا کلمہ نہ نکلے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس طرح مدد بھی فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت میں آپ کے سامنے نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، ایک بار، یا وہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے، تو پھر اس کو چاہیے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ کہ جب بھی بات کرے تو سچ بات کرے۔ گویا کہ سچ بولنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ یہ بہت ہی برا وصف ہے، بہت ہی برا فعل ہے، گناہوں عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی اور دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور سچائی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سچائی قول میں بھی ہوتی ہے، فعل میں بھی ہوتی ہے، نیتوں میں بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ پختہ ہوگا وہ ان ساری چیزوں میں سچائی کا اہتمام کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر موقع پر سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔